بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کل 26 جنوری 2025 ہے اور وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ 75th ریپبلک ڈے آف انڈیا، یعنی ہم کل یوم جمہوریہ منانے جا رہے ہیں 75واں، اور یوم جمہوریہ کی خوشی میں پورے ہندوستان میں چھٹی رہتی ہے اور لوگ جشن مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں ڈیموکریسی کو، سیکولرزم کو، جمہوریت کو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسی جمہوری ملک میں جمہوری قدروں کو، ڈیموکریٹک ویلیوز کو پامال کیا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے قصوروں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر مختلف طریقے سے انہیں مانسک پرتاڑنا، مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ہر اعتبار سے انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، انہیں پرتاڑت کیا جا رہا ہے۔ انہی بے قصوروں میں سے ایک عظیم نام محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ پیر قمر غنی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ہے۔ آپ پچھلے 3 سالوں سے لگاتار گجرات کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے صوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے کہ ان کی طبیعت سخت علیل چل رہی ہے، انہیں ایک بار ہارٹ اٹیک بھی آ چکا ہے، لیکن میڈیکل فیسلٹیز جو جیل پرشاسن کے دوارا، جیل کی انتظامیہ کے ذریعے جو جیل مینو کے حساب سے دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ انہیں نماز پڑھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ انہیں کرسی بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹوائلٹ کی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہے، ٹوائلٹ کی کرسی کو لا کر اپنے سیل میں نماز پڑھنے پر مجبور ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک اور اندوہناک خبر ہے تمام ہندوستانی انصاف پسند لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، علماء کے لیے، پیران طریقت کے لیے، شیوخ کے لیے، مشائخ کے لیے اور تمام درد مند دل رکھنے والے افراد کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو جھوٹے مقدمات میں علماء کو، دھارمک گروؤں کو، مسلم نوجوانوں کو جو پھنسایا جا رہا ہے، اس کے خلاف عدالتوں کا رخ کریں اور جمہوری طریقے سے، دستوری طریقے سے ہم اپنی آواز کو بلند کریں۔ مجھے امید ہے ہمارے دستور میں اتنی طاقت ہے کہ بے قصوروں کو ہم جیل کی سلاخوں سے باہر لا سکتے ہیں۔ حضرت علامہ پیر قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کی رہائی کے لیے تمام علماء کرام کو خصوصیت کے ساتھ، دانشوران قوم و ملت کو اور عوام کو کوشش کرنی چاہیے۔ جو مسلم لیڈران ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، انہیں بھی آواز بلند کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ریاستوں کے جو وزراء ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں اس بات کی طرف راغب کرنا چاہیے کہ وہ علامہ پیر قمر غنی عثمانی صاحب کی رہائی کے لیے پولیٹیکل لیول پر بھی کوشش کریں۔ اور عدالت میں چونکہ یہ معاملہ ہے تو عدالت سے بھی ہمیں گزارش کرنا ہے کہ ماننیے اچتم نیالے سوتا سنگیان لیتے ہوئے، سو موٹو لیتے ہوئے حضرت علامہ پیر قمر غنی عثمانی کو بیل دے۔ ان کی چونکہ طبیعت بھی خراب ہے، اس لیے پیرول دے، بیل دے، تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ حضرت علامہ پیر قمر غنی عثمانی ایک نیک صفت، اچھے انسان ہیں، ایک دھارمک گرو ہیں۔ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے ان گستاخوں کے خلاف جنہوں نے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام خراب کیا ہے، جنہوں نے ہندوستان کی تہذیب و ثقافت اور کلچر کا گلا گھونٹا ہے، جنہوں نے ہندوستان کی سبھیتا کو ذبح کیا ہے، اور جنہوں نے کروڑوں اربوں مسلمانوں کی دل شکنی کی ہے، پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کر کے، اسلام پر بھدے کامنٹس کر کے، آپتی جنک ٹپڑی کر کے، اپشبدوں کا پریوگ کر کے، انہوں نے ہزاروں نہیں کروڑوں مسلمانوں کی دل شکنی کی ہے، دل توڑا ہے، ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ ان کے خلاف یہ عدالت کے ذریعے، سرکاروں کے ذریعے یہ قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے پروٹیسٹ کرتے تھے، آواز بلند کرتے تھے۔ ان کا یہی جرم ہے، انہیں پھنسا دیا گیا جھوٹے مقدمے میں اور 3 سال سے انہیں تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ قوم کا سرمایہ ہیں، جو ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جو اسلام کی بقا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جو شانتی پورن طریقے سے جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے اپنے وطن عزیز میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے ایسٹ ہیں، یہ ملک کے ایسٹ ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ سرمایہ ہے ہندوستان کے لیے۔ ایسے لوگوں کی رکشا اور سرکشا، حفاظت و صیانت کرنا اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے، تاکہ ہمارا ہندوستان پھلتا اور پھولتا رہے۔ اور جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اور جو گستاخوں کے خلاف قانونی چارہ
چوئی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، انہیں بیہائنڈ دا بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر کئی سالوں تک انہیں صوبتوں میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں 2 ارب سے زیادہ مسلمان اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کے خلاف بکواس کرنے والے لوگ، یتی نرسنگھا نند جیسے ملعون لوگ اور اس جیسے گستاخ لوگ کھلے چھٹے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو اور یہاں کی بھائی چارہ کو، بردرہوڈ کو، یونٹی کو، یہاں ایکولیٹی کو، یہ لوگ خطرہ ہیں، فریٹرنیٹی کے لیے، جسٹس کے لیے یہ لوگ خطرہ اتپن کر رہے ہیں، خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو بجائے ان کے کہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے، ان کے خلاف جو شانتی پورن طریقے سے جو لوگ پروٹیسٹ اور احتجاج کرتے ہیں انہیں پر مقدمہ بازی ہو جاتی ہے، انہیں ہی جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹھوس دیا جاتا ہے۔ تو ہم ماننیے اچتم نیایالے سے گزارش کریں گے، کیونکہ ہمیں آج بھی سپریم کورٹ پر یقین ہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا، ہم سپریم کورٹ سے بھی گزارش کریں گے کہ سو موٹو لیتے ہوئے، سویتا سنگیان لیتے ہوئے اس معاملے میں ہستक्षیپ کریں اور حضرت علامہ پیر قمر غنی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو بیل دے، پیرول دے، تاکہ ان کا علاج ہو سکے اور انہیں ظلم و جبر اور تشدد سے نجات مل سکے۔